السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری سبق ہے سبق نمبر 6۔ تو اس میں ہم نے اس سے پہلے جو ہمارے سبق ہوئے، اسباق ہوئے، اس میں ہم نے نقطے کی پہچان کرائی اور کچھ حرفوں کی پہچان کرائی۔ تو یہاں پر پھر سے ہم وہی نقطے اور حرف جو پڑھ چکے ہیں ہم وہی دہرا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ میں مل کر پڑھیں اور کوشش کریں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پڑھنے کی۔ ایک نقطہ، یہ ہے 2 نقطے، 3 نقطے، الف، با، تا، سا، جیم۔ تو دیکھیے جیم کی یہ پہچان ہو گئی تھی، میں نے بتایا تھا اس سے قبل کہ جیم کے بیچ میں یعنی پیٹ میں یہاں پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو شکل جیم کی شکل ہے لیکن اس پہ نقطہ نہیں ہے، تو اس کی پہچان بدل گئی ہے۔ نقطہ اگر یہاں پر ہے تو جیم ہو جاتا ہے، بغیر نقطے کے ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ ہا۔ یہ ہا ہے کیونکہ اس پر نقطہ نہیں ہے۔ نقطہ ہوتا یہاں پر تو اس کی پہچان ہو جاتی جیم، اگر بغیر نقطے کے ہم پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے ہا۔ یہ دیکھیے ہا، با، سا، تا، الف، جیم۔ لکیر کے نیچے 2 نقطے ہیں اور یہ صرف 2 نقطے ہیں۔ تو یہ آج ہماری 6ٹھی سبق ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسی کو ملا کر 7ویں سبق بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ہم 7ویں سبق بھی آج شروع کر دیتے اسی کے ساتھ۔ بہت آسان ہے، تھوڑی محنت کیجئے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو آسان کرا دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو کوشش کیجئے، انشاءاللہ یقیناً قرآن پاک ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے، الف، با، تا، سا۔ دیکھیے یہ جیم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ایک نقطہ ہے یہاں پر۔ یہ کیا ہے؟ جیم۔ بغیر نقطے کے اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ ہا۔ جیسے کہ دیکھیے جیم کے یہاں پر ایک نقطہ ہے، ہا کو ایک بھی نہیں نقطہ ہے، اور یہ خے ہے، دیکھیے ایک نقطہ اوپر ہے، تلفظ بدل گیا۔ اس کو پڑھنے کے لیے یہ حرف کیا ہو جائے گا؟ خا۔ ایک نقطہ ہے اس لیے کیا پڑھا جائے گا؟ خا۔ یہی نقطہ اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو جیم پڑھا جاتا ہے، اور یہی نقطہ اگر ہے ہی نہیں تو ہا پڑھا جاتا ہے۔ اس کو بغور سماعت فرمائیے کہ ایک نقطہ اگر اوپر ہے تو خا پڑھا جاتا ہے، یہی نقطہ اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو جیم پڑھا جاتا ہے، اور نقطے کو ہٹایا جائے تو ہا پڑھا جاتا ہے۔ آسان ہے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا بہت آسان طریقہ ہے۔ آئیے اب ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ با، تا، الف، جیم، سا، ہا۔ ایک نقطہ۔ آپ پھر سے اس کو ذہن نشین کیجئے، بار بار پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور
قرآن پاک کو سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے جتنے بھی بھائی حضرات ہیں ان تک یہ چینل پہنچائیے، ان کو بھی ریکویسٹ کیجئے کہ سبسکرائب کیجئے اور لوگوں تک اپنا یہ پیغام پہنچائے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھانے کے لیے آپ بھی تعاون کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔